اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سیرت اولاد امجاد۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے ہی 2 سال کی عمر مبارک میں وصال پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے نام سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے ہیں۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور کم سنی ہی میں وصال فرما گئے۔ آپ کا لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سب سے چھوٹے شہزادے ہیں۔ آپ کی ولادت ماہ ذی الحج 8 ہجری مدینہ طیبہ کے قریب مقام اولا میں ہوئی اور زمانہ شیر خواری میں آپ کا وصال مبارک ہوا اور جنت البقیع میں ہی حضرت عثمان بن مختون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 7 یا 8 ماہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ کی بیاہی اعلان نبوت سے قبل ہی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور 8 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے کفن مبارک کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند مبارک عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے جنت البقیع میں قبر کے اندر رکھا۔ آپ کی اولاد میں ایک صاحبزادے جن کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی۔ حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا نکاح یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اسی لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فرزند حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن مبارک سے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 20 برس کی عمر میں وفات پائیں۔ آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ ماہ ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ماہ شعبان المکرم 9 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی ولادت مبارک اعلان نبوت سے پہلے سال ہوئی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی ہیں اور جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ آپ کے القاب مبارک یہ ہیں: سید النساء، سید الجنت، زہرا، بطول، بذات الرسول، سیدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ وغیرہ۔ ہجرت کے 2 سال کے بعد آپ کا عقد نکاح مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جن کے بطن مبارک سے 3 صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 3 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال مبارک سرکار کے وصال اقدس کے 6 ماہ بعد رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوا اور آپ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدا سے عبد الملک بن مروان کے زمانے تک جملہ 10 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے مقابل زمین پر کعبے کی تعمیر کی۔ 8ویں مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شریک ہوئے اور اپنے مبارک کھانوں پر پتھر اٹھا کر لائے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کعبے کی عمارت زمین کے نشیبی علاقے میں موجود تھی۔ پہاڑوں سے بہنے والا بارش کا پانی جب وادی سے گزرتا تو سیلاب کی شکل میں ہوتا جس سے عمارت بہہ جاتی یا مرمت کی ضرورت پڑتی، اسی لیے قریش نے طے کیا کہ عمارت کی تعمیر نئے طور پر ہو اور دروازہ بلند رکھا جائے تاکہ سیلاب کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے اور چھت بنائی جائے۔
مکہ شریف کے ہر قبیلے کا سردار شریک ہو۔ چنانچہ مختلف کام مختلف لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو آپس میں سخت جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کے حصے میں آئے۔ اس اختلاف کی بھڑکنے والی آگ کو ٹھنڈا کرنا ضروری تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص کے مشورے پر یہ طے پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو امیر بنا لیا جائے، وہ جو فیصلہ دے اس سے قبول کیا جائے۔ دوسرے دن صبح جو پہلے تشریف لائے وہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے کہا با خدا یہ امین ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھا اور تمام سرداروں سے حکم فرمایا کہ سب اس چادر کو اٹھا کر اس کے مقام تک پہنچائیں۔ جب قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک سے اس پتھر کو اس کی جگہ رکھ دیا اور آپ کے اس حکیمانہ فیصلے نے لوگوں کو ایک بڑی جنگ اور خون خرابے سے بچا لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اب تک جملہ 10 مرتبہ ہوئی، جن میں نئے سرے سے 3 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے بیت المعمور کے بالکل نیچے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے، پھر قوم عمالقہ نے تعمیر کی، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی، سعادت حاصل کی، پھر قریش کے مورث اعلیٰ خصہ بن کلاب نے اس کے بعد کی تعمیر قریش نے کی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعمیر ہوئی، پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں تعمیر کی گئی جو آج تک موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا 40 سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب بنا دی گئی۔ یہ مکہ شریف سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تنہائی میں عبادت خدا کے ارادے سے تشریف لے جاتے اور اس غار میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے اور مختصر ستو بطور غذا ساتھ لے کر تشریف لے جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو کبھی بنفس نفیس دولت خانے پر واپس تشریف لاتے، کبھی حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھانا لے کر غار حرا میں موجود ہوتی۔ معمول شریف کے مطابق معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و مراقبے میں مشغول تھے۔ اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے گرم جوشی کے ساتھ آپ سے معانقہ کیا، پھر عرض کیا حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ اس طرح 3 مرتبہ کہا اور تیسری بار سورہ الق کی پہلی آیت اقرا باسم ربک سے 5ویں آیت تک تلاوت کی۔ ان آیت کریمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت فرمایا۔ نزول قرآن کی وجہ سے خاص انوار و تجلیات کا ظہور ہوا تھا اور شان رسالت و نبوت سے حق تعالیٰ کا قرب خاص ملا تھا، جس کی وجہ سے جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ دولت خانے پر تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ نے چادر اڑا دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر دامنگیر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا جب آپ ہیں تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند رکھے گا اور اپنی مدد کو نہیں روکے گا، اور آپ رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرتے ہیں، نادروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو خدا کو ماننے والے تھے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء اکرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہا۔ کاش کہ میں اعلان نبوت کے وقت تندرست ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قوم کی شرارت کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان لوگوں کی وجہ سے مجھے مکے سے نکلنا ہوگا؟ تو ورقہ نے کہا جو بھی نبوت لے کر آئے ان کی قوم مخالفت پر اتر آئی اور ان سے دشمنی کی۔ پھر چند دن یہ باحکمت الہی وحی کا سلسلہ موقوف رہا اور دوبارہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات وحی نازل ہونے کے بعد ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ اور پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت اسلام کے اس طریقہ کار پر ایمان لانے والے مرد حضرات میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ان کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر کئی حضرات بھی ایمان لائے اور یہ تبلیغ کا خفیہ طریقہ 3 سال تک جاری رہا۔ جب ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہوئی تو ارشاد خدا ہوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو ندا دی اور فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ صادق و امین ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم بت پرستی سے باز نہ آؤ گے تو تم پر عذاب خدا نازل ہوگا۔ تو سب ناراض ہوئے، گستاخی کی باتیں کرتے ہوئے نکل گئے، اور ابو لہب نے کہا، تبزن لکا الہذا جماعتنا ام لہذا دعوتنا، ہلاکت ہو تمہاری، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا؟ اسی وقت اس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوا۔ پھر اعلان نبوت کے 4تھے سال حکم آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا اعلان کہیے۔ اس وقت سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔